الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا: الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر جو آج ہم نے سنی ہے وہ ہے 22. گزشتہ کئی جمعوں سے ہم بالترتیب ایک ایک آیت سورہ بقرہ کی سماعت کر رہے ہیں اور اس کے بعد آنے والے جو احکامات ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں سے خطاب فرمایا وہ سنیں. آج اللہ رب العالمین نے اپنی توحید، اپنے واحد ہونے، اپنے یکتا ہونے کی دلائل بیان فرمایا کہ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فرمایا جس نے آسمان کو چھت، زمین کو تمہارے لیے فرمایا بچھونا بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا اور پھر زمین سے تمہارے لیے انواع و اقسام کے پھل، پھول، پودے وہ عطا فرمائے، تمہارے لیے رزق بنایا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وہی رب ہے جس نے ہمیں تن بنایا. اس رب نے ہر چیز انسان کے لیے فرمایا، آسمان، زمین، شجر، حجر، پھل، پھول، پودے، انواع و اقسام کے پھل، یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے بنایا انسان کے لیے. فرمایا اس نے تمہیں زندگی دی، زندگی پر احسان در احسان کہ پھر انسان بنایا. انسان بھی ایسا فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک. اس کریم رب نے تمہیں معتدل بنایا، اعتدال کے ساتھ بنایا. انسان کے یہ جن کے اعضاء نہیں، جو اپاہج ہیں، تمہیں اللہ نے دیکھو کس طریقے سے جانور بھی بنا سکتا تھا، کوئی دوسری جانور بنا دیتا. ہم نے مانگا نہیں کہ مالک ہمیں انسان بنانا، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے انسان بنایا. انسان بھی پھر فرمایا اشرف المخلوقات، اس کے لیے پھر اس نے کیا کیا کیا؟ اپنے محبوب کا امتی بنایا، ایمان والا بنایا. کافر بھی ہے نا، وہ بھی انسان ہے نا، لیکن ہم پر اس کا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. وہ فرما رہے کہ میں نے تمہارے لیے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من الثمرات رزقا لكم. تمہارے لیے اس نے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنا دیا تاکہ تم اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکو. یہ پہاڑ تمہارے لیے بنائے، یہ زمین تمہارے لیے، یہ شجر حجر تمہارے لیے کیوں بنائے؟ تاکہ تم اپنی زندگی بہتر انداز میں گزار سکو، تمہیں مشقت نہ ہو، تمہیں پریشانی نہ ہو، تمہیں تکلیف نہ ہو. پانی زندگی ہے، پانی نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ اس نے تمہیں پانی دیا. جن لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے نا، ان سے جا کر پوچھو صاف پینے کے لیے. ہمیں کتنا کرم ہے کہ انسانوں میں اتنا اچھا انسان
اور اتنی اچھی نعمتیں دی کہ ہم جب جس وقت چاہتے ہیں صاف ستھرا پینے کے قابل پانی ہمیں میسر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے نہ کرے؟ وہ کون ہے جس نے دیا؟ وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اس نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا۔ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا تاکہ تمہاری زندگی بہتر گزرے، تاکہ تمہیں مشقت نہ ہو، تاکہ تمہیں پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، آزمائش میں تم مبتلا نہ ہو۔ پانی کے پیچھے لگے رہتے تم کوئی اور کام نہ کر سکتے۔ زمین نرم بناتا تو تم گھر نہیں بنا سکتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کرم ہے نا کہ اس نے گارے کی طرح زمین کو نہیں بنایا، ورنہ دلدل ہوتی، تم دھستے جاتے نیچے، گھر نہیں بنا سکتے۔ پہاڑوں کو اتنا سخت نہیں بنایا کہ تم تراش نہیں سکتے، بنایا ہے سب، لیکن اتنا بنایا ہے کہ تمہارے قابل استعمال بھی کر دیا۔ تم اپنے ہاتھوں سے مشینری کے ذریعے اگر اس کو تراشنا چاہو تو تراش سکتے ہو، جو کچھ اس میں بنانا چاہو۔ راستے بنا دیے، پہاڑوں میں راستے، تو یہ تمہارے لیے۔ چلے زمین دے دی، پہاڑ دے دیے، آسمان دے دیا، درخت نہ بناتا تو زمین اتنی گرم کر دیتا کہ تم رہنے کے قابل نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس نے نہ زمین کو اتنا گرم کیا ہے کہ تم گرمی کی وجہ سے مر جاؤ، اور نہ اتنا ٹھنڈا بنایا ہے کہ تم سردی کی وجہ سے ٹھنڈر جاؤ۔ معتدل بنایا، اتنا کریم ہے۔ کس کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ اے انسان تیرے لیے۔ اور یہ سارا کچھ کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ میرے بندے صحیح ہر چیز بہتر انداز میں استعمال کر کے کیا کریں؟ اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کی بندگی کریں۔ بندہ وہ ہے جو بندگی کرے، وہ بندگی نہیں کرتا تو وہ بندہ نہیں ہے۔ وہ کیا بندگی جو بندگی، وہ کیا بندگی جو بندہ رب کی عبادت ہی نہ کرے؟ کیسی بندگی ہے؟ اصل بندگی، اصل بندہ ہونا، عبد ہونا، اپنے رب کی عبادت کرنا۔ اور پھر صرف عبادت یہ نہیں کہ تم نماز پڑھو بس ختم، روزہ رکھو۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یہ تو بنیادیں ہیں نا، یہ بنیاد ہے۔ عبادت کا بہترین سب سے اعلیٰ جو رکن ہے وہ سجدہ ہے۔ جو سجدہ کر لیتا ہے رب کے حضور شکر بجا لاتا ہے، اللہ اپنے بندے پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ آپ اندازہ تو لگاؤ، دنیا میں نا تقریباً 67% پانی ہے، سمندر ہے۔ ساری زمین کو اگر وہ پانی بنا دیتا تو بتاؤ کہاں رہتے؟ پانی نہ ہوتا تو بھی پریشانی۔ یہ سمندر کا پانی کھارا ہے، کڑوا ہے، اس نے دیکھو تمہارے پینے کا اہتمام کیسا کیا۔ تم دنیا کی جدید ترین مشینری تم نے ایجاد کر لی، لیکن جو پانی قدرتی منرل واٹر ہے اس کا مقابلہ تمہاری مشینری نہیں کر سکتی۔ یہ کھارا ہے، کڑوا ہے سمندر کا پانی۔ جب یہ فرمایا بھاپ بن کر اوپر چلا جاتا ہے بادلوں کی طرف، بادل بن جاتا ہے، آسمان کی طرف چلا جاتا ہے، تو فرمایا پھر یہ ایک بظاہر بھاپ ہوتی ہے۔ تم کتنے میل اوپر بھی جاتے ہو، کتنے کلومیٹر اوپر سفر کرتے ہو جہاز کے ذریعے، باقاعدہ بادلوں کے اندر سفر کرتے ہو، وہ تم پر برستا نہیں ہے۔ لیکن وہی پانی جب یہ فرمایا کسی بستی پر، کسی علاقے پر جب سے زمین پر برستا ہے، تھا کڑوا، تھا کھارا، لیکن جب اترتا ہے تو قرآن میں اس کو کہا گیا کہ یہ برکت والا پانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ برکت والا پانی ہے، اور یہ میٹھا بن کر دیکھو رب کا نظام تو دیکھو، یہیں سے اٹھا، یہ کڑوا تھا، کھارا تھا، پینے کے قابل نہیں ہے، بس تھوڑا سا اونچا گیا، اونچائی سے نیچے بنا وانزل من السماء، جب ہم نے اس کو زمین سے نازل کیا تو تمہارے لیے اس کو میٹھا بنا دیا، پینے کے قابل۔ یہ ندی، یہ نالے، یہ چشمے، یہ میٹھے پانی کے چشمے یہ بتاتے ہیں کہ ہم میں جو پانی آیا ہے یہ آسمان سے برسا اور یہ میٹھا ہے۔ اور اس رب کا شکر ادا کرو جس رب نے تمہیں زندگی دی ہے۔ یہ ساری نعمتیں دنیاوی تمہارے لیے، اور وہ چاہتا کیا ہے؟ ایک ہی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
وہ فرما رہے ہیں کہ تم جنوں انسوں میں نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا. یہ شجر حجر، یہ انواع و اقسام کے پھل، یہ آسمان بنانا، یہ زمین بنانا، تمہیں زندگی دینا. وہ چاہتا تو تمہیں جانور بنا سکتا تھا، انسان بنایا. پھر ہاتھ دیے، پاؤں دیے، قوت گویائی کے لیے زبان دی، آنکھ دیکھنے کے لیے دی، سننے کے لیے کان دیے ہیں، چبانے کے لیے آپ کو دانت دیے. ان دانتوں کا شکر ادا کرو. کون کون سی رب کی نعمت کا شکر ادا کرو گے؟ کون کون سی نعمت ہے جو تم شمار کر سکتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اپنے وجود میں دیکھو، سمندر میں مچھلیاں ہیں، ان میں کئی ایک ایسے جانور ہیں جن کا ایک دن میں ٹنوں کے حساب سے کھانا ہے. وہ کون دے رہا ہے؟ وہ اللہ کو. وہ مالک، وہ رازق، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قدوس ہے، وہ مالک ہے، وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ مالک یوم الدین بھی ہے، روز جزا کا مالک بھی وہی ہے. وہی ہے جس نے یہ سارا نظام چلایا ہے. وہ ایک بات کہتا ہے، فرمایا کہ یہ انسان میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا، اب تجھے چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو استعمال کر درست انداز میں، اور پھر اپنے رب کی عبادت کر کے شکر بجا رہا. جب بندہ شکر بجا نہیں لاتا تو گویا وہ انکار کر رہا ہوتا ہے کہ میں ان نعمتوں کا انکار کرنے والا ہوں، میں نہیں مانتا. بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، بس وجود میں آئی، کچھ سیارے آپس میں ملے، ہوا، دنیا چلنے لگ گئی. ایسے نہیں. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ لوگ گئے غیر مسلم، اور انہوں نے پوچھا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں. وہ دہریہ لوگ، وہ نہیں مانتے، رب کی ذات کو نہیں مانتے، ایسی دنیا چل رہی ہے اپنے آپ سے. تلواریں لے کر مارنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے چلے گئے. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ ان سے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو ایک بات بتاؤ، میری بات سن لو، اس کے بعد ماننا نہ ماننا بات کی بات ہے، سن لو. کہا بتاؤ. کہا بات یہ ہے، بتاؤ ایک سمندر میں، پانی میں کشتی چل رہی ہے، اس پر ساز و سامان، مختلف انواع و اقسام کے چیزیں لگی ہوئی ہیں، تجارت کا سامان ہے. وہ جاتی ہے سمندر کی طغیانی کو، اس کی مختلف آنے والی لہروں کو چیرتی ہوئی اپنی منزل تک پہنچتی ہے. جہاں رکنا ہوتا ہے رکتی ہے، وہاں سامان دے کر پھر آگے چلی جاتی ہے. پھر آگے بتاؤ اسے کون چلا رہا ہے؟ کیا اپنے آپ چل سکتی ہے؟ اپنے آپ تو نہیں چل سکتی. کوئی ہے نہ چلانے والا، ہاں تو اس میں اللہ ہوگا جو چلا رہا ہے اسے. فرمایا ایک کشتی بغیر اللہ کے نہیں چل سکتی. یہ دنیا بغیر خدا کے کیسے چل سکتی ہے؟ بغیر خالق و مالک کی کیسے چل سکتی ہے؟ فرمایا ان لوگوں کی عقل ٹھکانے ہے. وہ مان گئے ہاں کوئی ہے جو اس نظام زندگی کو چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہ رب ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. میں آپ ہم سے تو اپنا گھر نہیں چلتا، ہمارا اپنے پاس ایک چھوٹا سا بزنس ہے، وہ نہیں سنبھالا جاتا، ایک چھوٹی کمپنی ہے، وہ نہیں چلائی جاتی، پریشان ہے مختلف معاملات کی وجہ سے. یہ نظام دنیا کا، یہ چاند سورج اپنے وقت پر چاند آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، اپنے وقت پر دن ہوتا ہے، اپنے وقت پر رات ہوتی ہے. ایک منٹ ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتے. جو ٹائم، جو لمحہ، جو وقت اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے اسی وقت میں رات ہوتی ہے، اس وقت سے پہلے رات نہیں ہوتی. جو ٹائم، جو وقت، جس ٹائم کی اللہ نے فکس کیا سورج کو اسی وقت طلوع ہوتا ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد نہیں ہوتا. یہ کون ہے؟ وہ رب ہے. ایک سبحان تیری ذات، تو ہی ہے مالک، تیرا وجود ہے. اور وہ رب فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. انسان یہ سارا کچھ جو تو دیکھ رہا ہے نا، میں نے تیری ذات کے لیے بنایا. اب تو نے کرنا کیا ہے؟ تو نے اپنے رب کی عبادت کرنا. اب بتاؤ سورج اپنے وقت پر کام کر رہا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں کر رہا ہے. چاند اپنی جگہ پر وقت پر، اپنے وقت پر جو اللہ نے اسے کام سونپا ہے کر رہا ہے، کر رہا ہے. ستارے اپنے وقت پر ابھرتے ہیں اور پھر ڈوب جاتے ہیں. جو اللہ نے انہیں کام دیا وہ کر رہے ہیں، کر رہے ہیں. یہ شجر حجر جو اللہ نے پیدا کیے ہیں پھل پھول کے لیے، وہ پھل پھول دے رہے ہیں، دے رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں نا.
جو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ کرنا ہے. تو مجھے اور آپ کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ اپنا مقصد بھول چکے ہیں. ہم کو اپنا مقصد پورا نہیں کر رہے. ہمیں جس کام کے لیے اللہ نے بنایا ہے ہم وہ کام بھول چکے ہیں. ایک انسان ہے جو اپنا مقصد بھول چکا ہے. ایک بادشاہ اگر کسی شخص کو کوئی کام سونپے، تو میرے وزیر ہو مشیر ہو، میں تمہیں اتنی سیلری دوں گا، تم جاؤ فلاں علاقے میں میرا مخصوص یہ کام کر کے آؤ. وہ کیا کرے؟ وہ کام جو بادشاہ نے اس کو دیا ہے وہ نہ کرے اور دوسرے کام کرنا شروع کر دیں کہ یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی. بادشاہ خوش ہو جائے گا. بادشاہ کے پاس جب وہ شخص جائے اور بادشاہ اسے پوچھے بتا میرا وہ کام کیا؟ حضور اتنے سارے کام کیے لیکن وہ نہیں کر سکا. کیوں نہیں کیا؟ میں نے یہ کام تو تیرے سپرد نہیں کیے تھے. جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے تجھے اس علاقے میں اس طرف بھیجا تھا، جب تک تم وہ نہیں کام کرو گے تو تمہارا مقصد فوت ہو گیا. مجھے اور آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا کس لیے؟ اللہ فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس دن ہم آزمائیں گے تاکہ تم میں سے بہتر انداز میں کام کو ہم کر کے آیا ہے. ہم کام نہیں کر کے جائیں گے تو پھر، اور کام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ زمین میں جاؤ، یہ ساری نعمتیں استعمال کرو، استعمال کرنے کے بعد میری عبادت کرو. عبادت کے لیے فرشتے بھی ہیں جو انلمیٹڈ انداز میں کر رہے ہیں. ہم تو تھک بھی جاتے ہیں. ہم نے فجر پڑھی، اس کے بعد اپنے زندگی کے معاملات، پھر آ کر ظہر پڑھنی ہے، پھر آ کر عصر پڑھنی. یہ نہیں کہ کنٹینیو عبادت، وہ تو کنٹینیو عبادت کر رہے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں، نہ کھانا نہ پینا. اصل انعام اللہ نے انسان کو دیا ہے یہ مشقتیں، اس کو ذریعے معاش کی تلاش کرنا ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے، گھر بار کے لیے، اپنے جینے کے لیے معاملات اکٹھے کرنے ہیں. اب جب ایک عبادت کرے گا ساری چیزوں کو پسے پشت ڈال کر، اس کو انعام بھی اس سے زیادہ دیا، کیونکہ وہ کھانے پینے سے پاک ہے. تیرے ساتھ ضروریات زندگی ہے، اگر ضروریات پوری نہ ہو تو پریشان ہو جاتا ہے. اگر فرمائے چاہیے تو پھر رب کی عبادت کر، اللہ ہی تیری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، بندہ کوئی نہیں کر سکتا. تو ہم کیسے ہیں؟ ہر چیز اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، اپنا کام پورا کر رہی ہے. جو اس کو ڈیوٹی دی ہے وہ ڈیوٹی پوری ہو رہی ہے. ڈیوٹی نہیں ہو کر رہے تو میں اور آپ نہیں کر رہے. 5 وقت کی نماز وقت مقررہ پر ہم سے نہیں پڑھی جاتی. کیوں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان وہ چیز کیا ہے جس نے تجھے تیرے کرم والے رب سے تجھے دور کر دیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ یہ تجارت، یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ معاملات دنیا کے؟ کوئی اولاد کی وجہ سے، کوئی کاروبار کی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے، کوئی وزارت کی وجہ سے، کوئی حکومت کی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے نمازیں قضا کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس تجارت کے لیے تو تجھے نہیں بھیجا تھا، حکومت کے لیے تو تجھے نہیں بھیجا تھا، وزیر مشیر بننے کے لیے تو تجھے نہیں بھیجا تھا. بھیجا کیوں تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو یہ کر، تجھے کس نے منع کیا ہے؟ کر. لیکن رب کا حکم، رب کی اطاعت، رب کی فرما برداری، جس مقصد کے لیے اس نے بھیجا ہے، اگر اس مقصد کو تو پورا نہیں کرے گا تو پھر تیرا کوئی فائدہ نہیں دوسرے کام کرنے کا. اللہ فرماتے ہیں یہ وجود تمہارے لیے. سورہ عبسہ پڑھے نا، اس کے وسط میں آ کر یقین کریں اللہ فرماتا ہے اے انسان تجھے پیدا کس چیز سے؟ تو اپنی اصل کو تو پہچان. من نطفہ خلقہ فقدر. ایک پانی کے ایک بوند سے تجھے پیدا کیا اور پھر اسے خلقہ فقدر، پھر معتدل انداز میں اس کو طرح طرح کے مراحل سے گزارا. ایک دم پانی خون نہیں بنا، کچھ لمحے اس نے ایک وقت جگہ پر پروسیس کو گزارا، پھر وہ خون بنا، اس کے اندر اس کا رنگ تبدیل ہوا، پھر وہ گاڑھا بنا، پھر گاڑھا بننے کے بعد وہ گوشت کی صورت میں بننا شروع ہوا. پھر کچھ وقت گزرا تو اس گوشت میں اللہ نے ایک ہڈی پیدا کی، پھر وہ ہڈی اور گوشت تھوڑا سا بڑھنا شروع کیا. پھر وہ وقت گزرا، اپنے پروسیس کو گزرتے گزرتے یہاں تک کہ وہ بڑھتے بڑھتے اس میں اعضاء بنا. جی میری شکل اگر سائنسی طور پر دیکھو نا، بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے، آج کل تو ویڈیوز آ گئی ہیں، آپ دیکھو تو صحیح اس کریم رب نے تجھے کس انداز میں پیدا کیا ہے. ایک پانی کا قطرہ اور کہاں ایک خوبصورت انسان
ایک پیارا سا چہرہ، الذی خلقک فسواک فعدلک، لولا لنگڑا اپاہج پیدا نہیں کیا، معتدل اعتدال کے ساتھ پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تجھے اس نے بنا دیا۔ اور پھر وہ رب وہ کیا فرما رہا ہے، یہ سارا کچھ دینے کے بعد اے انسان میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا، یہ دنیا کا سارا نظام تجھے پیدا کرنے کے بعد تجھے یہ نہیں چھوڑا کہ دلدل والی زمین میں چھوڑ دو، تو اس کے اندر پھنس جائے گا، اور ٹھنڈی بھی زمین نہیں کی ورنہ ٹھٹر کر مر جائے گا، گرم بھی نہیں کی ورنہ تو گرمی میں مر جائے گا، لیکن نرم بنائی، تو چاہے تو اس کے اوپر محلات بنائے، تو چاہے تو اس کے اوپر کھیتی باڑی کرے، تو چاہے تو اس کے اوپر انواع و اقسام کے پھول اگائے اور پھر ان کو استعمال کر، لیکن پھر کرنا کیا ہے، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت کرنی، اور یہ بھی 24 گھنٹے کرنی ہے نہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے مقررہ وقت کے اوپر نماز فرض کی ہے، ایک وقت دیا ہے اس میں آ کر نماز پڑھنا، اور عبادت کا مفہوم بس آپ رزق کماؤ، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہو، رزق حلال، فرمایا رزق حلال اگر کوئی ایک لقمہ کماتا ہے اور کھاتا ہے، اللہ پاک اس کے پچھلے 40 سال کے گناہ معاف فرما دے، کتنا کریم ہے ایک، اور جس کی پوری ہڈیاں حلال کی ہو، اور اس کے اپوزٹ کو تو پھر کیا بنے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کتنا نظام بنایا اے بندے تیرے لیے، تاکہ تو اپنی زندگی بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے استعمال کر کے ان چیزوں کو گزار، اور پھر تم سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، اگر وہ بھی نہیں کرو گے تو فرمایا تم پھر بندے کیسے ہو۔ میں سوچوں تو صحیح، میرے رب نے مجھے صبح سے لے کر شام تک، آج اگر فجر بھی نہیں پڑی تو پھر بھی سورج میرے گھر پہ آیا، پھر بھی رات کو چاندنی دی، پھر بھی مجھے پانی پینے کو میسر، پھر بھی مجھے کھانا ملا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے آج فجر کی نہیں پڑھی لہٰذا اس کو اس کے گھر میں سورج نہ کر دیا، سورج اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، چاند اپنی ڈیوٹی، پھل پھول کھانے کے باوجود، یعنی ہر چیز اللہ کے دیے ہوئے کام کو پورا کر رہا ہے، نہیں کر رہا تو بندہ نہیں کر رہا۔ اور کبھی سوچا کہ اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود بھی میں صحیح سلامت ہوں، اور میں اپنا جو میرا رب نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد میں پھر بھی نہیں پورا کر رہا، میں کس منہ سے اپنے رب کے حضور جاؤں گا؟ یا اللہ میں یہ کرتا رہا، میں حکومت کے معاملات میں سلطنت کے معاملات میں فلاں معاملات میں پھنسا رہا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس کے لیے تو نہیں کہا تھا کہ جاؤ حکومت کرنے کے لیے، رب نے فرمایا میں نے تو مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا، اب میں اگر عبادت بھی نہ کروں، ایک کام سپرد کیا، اور میں نے پہلے عرض کی عبادت کا مفہوم وسیع ہے، اگر اچھے انداز میں تو یہ سارے کام کر تو یہ تیرے لیے عبادت ہے، اگر اللہ رسول کی فرما برداری میں رہتے ہوئے کرے تو یہ سارے کام تیرے لیے عبادت ہے، اور اگر ان کی نافرمانی میں یہ کام کرے گا تو پھر یہ وبال جان بن جائے گا۔ حقوق اللہ یہ بھی عبادت میں شامل ہے، ایسے نہیں اس کا سوال رکھا گیا۔ رب فرمایا دیکھو کتنا کریم ہے، فرمایا جس کے لیے تم نے یہ سارا کچھ اکٹھا کیا ہے نا، اپنی اولاد کو آسائشوں کے لیے، بیوی بچوں کو آسائش، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ سے بندہ بھاگے گا، ماں باپ کو اپنی پڑی ہو، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی بچوں سے بھی، بیوی سے بھی بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ، اس دن کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور کچھ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سیاہ
اور کچھ چمکتے ہوں گے، ان میں پہچان ہوگی. فَأَمَّا الَّذِينَ لَمْ يَبْيَضْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہیں، وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کا اللہ کے ساتھ انکار کیا. اور جن کے چہرے چمکتے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو قبول بھی کیا، اس کا شکر بھی ادا کیا، استعمال بھی کیا، اور ان کی عبادت میں بھی زندگی دی. ہم کس طرف آپ اندازہ لگائیں. آپ کو آج آپ جب چاہتے ہیں پانی کا گلاس صاف ستھرا پی لیتے ہیں، جی ہاں پی لیتا ہوں، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کے کروڑوں لوگوں میں ہیں جن کو اس وقت پانی صاف ستھرا میسر نہیں. کہا جاتا ہے 8 ارب دنیا میں انسان ہیں، ان کا پانی اللہ کی زمین وہ دے رہا ہے، اور ان سے 10 گنا زیادہ کہا جاتا ہے کہ جانور ہے، یعنی 800 ارب. اور ان سے 10 گنا زیادہ یہ پھل پودے ہیں، ان کو پانی مل رہا ہے، وہ دے رہا ہے. 67% پانی ہے دنیا میں، وہ بنایا تیرے لیے. اب تو پھر بھی اس کی نعمت کا انکار کر بیٹھے تو پھر تو ناشکرا. تو نے اپنی رب کو پہچانا ہی نہیں. دیکھو رب کتنا کریم ہے، رب اتنا کریم ہے. اگر یہ چیزیں اللہ نے قرآن پوری ایک کتاب دے دی، ایک سلیبس دے دیا زندگی گزارنے کا، اس کو پڑھ سمجھ اور پھر اس کے مطابق زندگی گزار. جب تو اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو نے مجھے بھی خوش کر دیا، تو نے دنیا میں اپنی بہتری بھی کر لی اور آخرت بھی دے دی. اور یہ دیکھو اللہ نے تم سے سودا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر اتارتے نا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن میرا آپ کا سینہ سلامت ہے. کسی کو ایک آیت، کسی کو ایک سورت، کسی کو ایک پارہ، کسی کو پورا قرآن یاد ہے. سلامت ہے. کیوں؟ میرے اور آپ کے اوپر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں پہاڑ سے زیادہ؟ نہیں نہیں نہیں. مجھے اللہ نے طاقتور بنایا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے سینے میں میرا کلام ہو. اگر یہ پہاڑ پر اتارتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا خوف سے. وہ کون ہے؟ اور اللہ آگے کیا فرماتی ہے؟ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سنو، یہ جو مثالیں ہم بیان کر رہے ہیں پہاڑ کی، یہ شجر کی، یہ حجر کی، یہ آسمان سے پانی برسنے کی، یہ سمندر کی، یہ تمہارے لیے ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اور قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ میں پھر کوئی بات آئی تھی، مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، میں کیسے غور و فکر کروں گا؟ مجھے کیسے پتا چلے گا میرا رب واحد ہے، یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے؟ اب عقیدے کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم. عقیدہ تسلیس لوگ پھیلا رہے ہیں، یعنی تین خداؤں کا. عیسائی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رب بھی خدا ہے، معاذ اللہ کے ساتھ دوسرے الفاظ جو جوڑوں گا میں وہ آپ سنیے گا. حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا. اور جناب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بندی ہیں، ان کو بھی خدا میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زوجہ ہے. کہتے تین خدا. اگر میں اور آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو ان کی باتوں میں آ جائیں گے، اور ان کی باتوں میں آئے تو اپنا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ اپنی زبان سے میرے بندوں کو بتا دو اللہ ایک ہے. اللہ سب کو بھی نیاز ہے، سارے اس کے نیاز مند ہیں، وہ کسی کا نیاز مند ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں. کوئی یہ سوچے نا کہ میں اس کے برابر ہوں، نہیں نہیں نہیں، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اب یہ مجھے اور آپ کو اگر ہم نے نہیں پڑھا ہوگا، نہیں پتا ہوگا، تو لوگ یہ باقاعدہ اپنی وہ کیا کہیں اپنے الفاظ میں کہ وہ تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے دین کی طرف کنورٹ کرتے ہیں. اب میرے مسلمان بھولے بھالے بھائی کو اگر یہ نہیں پتا ہوگا اپنے رب کی
واحد ہونے، دلیل ہی نہیں پتا، توحید کا بیسک ہی نہیں پتا، تو وہ کیا کیا زندگی گزارے؟ ان کے یہاں تو پھر کوئی ماں بہن بیٹی بہو کچھ نہیں ہے، انسان ہے، چل رہی ہے زندگی، جس کے ساتھ جو چاہو زندگی گزارے۔ اور وہ رب فرما رہے ہیں کون؟ پھر آپ سورہ حشر کی آخری آیات پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال، یہ تیرے لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں غور غور کر، تاکہ لعلهم يتفکرون، غور فکر کریں۔ وہ کون؟ هو اللہ الذی، وہ اللہ لا الہ الا ہو، جس جیسا کوئی خدا نہیں، وہ ایک ہی ہے جو عبادت کا مستحق ہے۔ الرحمن، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم، وہ بہت ہی مہربان ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان، پاک ہے مالک تو اس چیز سے، سبحان اللہ اما یشرکون، اس بات سے کہ تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کون سا کام کر رہے ہیں جو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کہ رب کے ساتھ شرک ٹھہرا رہے ہیں۔ اور شرک کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، سرکاری تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بندے تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، تو ندامت سے رب کے حضور توبہ کر، اللہ تیری توبہ قبول فرمائے۔ آگے حدیث کے الفاظ سنو، اللہ سوائے اس کے کہ تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں اور ایک میں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اگر کسی نے شریک نہ ٹھہرایا، جس کا مفہوم ہے اس کے گناہ، فرمایا آسمان کی لو کو کیوں نہ چھو جائے، اللہ پھر بھی معاف کرتا ہے، وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا مہربان ہے۔ اور وہ فرما رہا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا، تجھے کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کی۔ اللہ مجھے آپ کو یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے پیدا کی، صحیح طریقے کے مطابق انہیں استعمال کرتے ہوئے اس رب کے حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ بندگی اس میں ہے کہ بندہ اپنے رب کی عبادت میں، شکر میں گزارے۔ عبادت کا مفہوم اتنا وسیع ہے، 35 منٹ 25 منٹ کے بیان میں نہیں ہو سکتا۔ آپ سچ بولیں یہ بھی عبادت ہے، جھوٹ سے نفرت کریں یہ بھی عبادت ہے، آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں یہ بھی عبادت ہے، کسی مظلوم کی مدد کر دیں یہ بھی عبادت ہے، ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہوں یہ بھی عبادت ہے، آپ کاروبار کریں نا، رزق حلال کمائیں یہ بھی عبادت ہے، آپ کمائیں لیکن اس کاروبار کی وجہ سے نماز نہ چھوڑیں، قرآن کی تلاوت کرنا نہ چھوڑیں، اس کاروبار کی وجہ سے دھوکہ نہ دینا۔ اس کاروبار کی لوگ کہتے ہیں، مارکیٹ میں جاؤ کہتے ہیں قاری صاحب کون سی دنیا کی باتیں کرتے ہو، جھوٹ نہ بولے کاروبار نہیں چلتا۔ جب میں آپ یہ عقیدہ بنا لیں گے اس کا مطلب ہمارا رب کی ذات پر یقین اٹھ گیا ہے۔ امید، میں کہتا ہوں امید رکھو، امید یہ کہ رب پر یقین کرو، یقین کے ساتھ امیدیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ جب یہ یقین ہوگا کہ میں کسی کو دھوکہ دے کر اگر عبادت کروں، معاملات چلاؤں گا تو پھر وہ اسی میں رہے گا، اور یہ یقین ہو میں دھوکہ دے کر کسی کو کم از کم مقام نہیں کماتا، وہ بظاہر تو حلال ہے لیکن حرام ہو گیا۔ اگر سچ بول کر میں بھائی یہ چیز لینی ہے آپ کی پسند، لیکن اس میں یہ عیب ہے، شریعت کہتی ہے اگر وہ اس چیز کو عیب ہونے کے باوجود ایکسیپٹ کر لیتا ہے، راضی ہے، مجھے دے دو، یہ تمہارا سودا درست ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اوپر سے پالش، اندر کچھ بھی ہو دے دو اس کو، وہ بتاتے ہیں باتیں جو اس کے اندر ہی نہیں ہے، اس چیز میں نہیں پائی جاتی، اور وہ بیچارہ آپ پر مجھ پر یقین کر کے لے کے چلا گیا۔ آپ نے کیا کیا؟ اس سوچے کر۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کے الحمدللہ